السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بزرگ و دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی مختصر سی زندگی میں ہر انسان کو ایک بہت بڑے مقصد کے لیے بھیجا ہے. وہ مقصد یہی ہے کہ اس دنیا کی اور آخرت کی دونوں جہاں کی کامیابی کو حاصل کرے، اور اس کا نام ہے فلاح. عربی میں فلاح کہتے ہیں دنیا اور آخرت دونوں جگہ کی کامیابی کو حاصل کرنا. اور اسلام یہی چاہتا ہے کہ ایک مسلمان، ایک انسان دونوں جگہ پر ہر لائن میں وہ کامیابی حاصل کرے، اور اس کے لیے راستہ بتایا اور اس کے لیے طریقہ بتایا. آخرت کی کامیابی، صرف اور صرف آخرت کی کامیابی، قرآن پاک میں اس کے لیے الفوز کا لفظ فرمایا، ذالک هو الفوز العظیم. اور صرف دنیا میں کوئی شخص کامیاب ہوتا ہے، جیسے کوئی انٹرویو میں کامیاب ہو گیا، یا کوئی شخص، کوئی طالب علم اسکول میں کامیاب ہو گیا، اس کو عربی میں جملہ آتا ہے نجاح. نجاح کہتے ہیں کہ دنیا کے کسی کام میں آدمی کامیابی حاصل کر لے. آخرت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن فلاح ایک ایسا نام ہے جو دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی کامیابی کو لیے ہوئے ہے، اور قرآن پاک اور اسلام اسی کی دعوت دیتا ہے. اور یہ جو جملہ ہے فلاح، عربی میں فلاح کہتے ہیں کسان کو، فارمر. اور جو کسان ہوتا ہے، فارمر ہوتا ہے، وہ محنتی ہوتا ہے، محنت کر کے زمین کے اندر سے اس چیز کو نکالتا ہے. تو یہ جملہ خود بتا رہا ہے کہ کامیابی کام سے ہوگی، کامیابی محنت سے ہوگی، کامیابی عمل سے ہوتی ہے. آپ حضرات کو یاد ہوگا گزشتہ 2 جمعہ پہلے سورہ مؤمنون کی روشنی میں نے 4 باتیں عرض کی تھیں، اور 4 باتیں باقی رہ گئیں. سورہ مؤمنون 18ویں پارے کی سورت ہے قرآن پاک کی. اس سورت کا ایک اور نام ہے سورۃ الفلاح. اس سورت کا ایک اور نام ہے سورۃ الفلاح. اس سورت کو اللہ تعالیٰ نے شروع فرمایا کامیابی کے لفظ سے، اور اس سورت کے آخر میں جو مضمون ہے اس مضمون کو مکمل فرمایا کامیابی پر. قد افلح المؤمنون، اور آخر میں فرمایا انہ لا یفلح الکافرون. اب درمیان کے اندر اس سورت کے اندر بڑے مختصر اور بڑے جامع انداز میں ایک انسان اس دنیا میں کامیاب زندگی کیسے گزارے، ناکامی سے اپنے آپ کو کیسے بچائے، بڑے مختصر انداز میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. سب سے پہلی جو چیز ہے کہ وہ ہے کہ انسان اس دنیا کی زندگی میں آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے. یہ سب سے پہلی چیز اس دنیا کی زندگی میں، کیونکہ یہ دنیا ختم ہونے والی، فنا ہونے والی ہے، تو اس دنیا کی زندگی میں آخرت کو سامنے رکھ کر ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون. یہ ذہن اگر بنے مجھے مرنا ہے
اور اللہ تبارک و تعالی مجھے قیامت کے دن اٹھائیں گے اور میری کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ ہوگا، پھر انسان اپنی زندگی کا قدم صحیح رکھے گا۔ دوسری جو چیز ہے، یہ بات بتائی کہ کامیابی کے لیے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر غور کرے، اللہ کی عظمت کو اپنے دل میں پیدا کرے، تاکہ مزاج اطاعت کا، بندگی کا، ماننے کا پیدا ہو۔ میں اللہ کی مجھے ماننا ہے، کیونکہ تین چیزیں ایسی ہیں جو ہم میں سے ہر ایک کو تنہائی میں بیٹھ کے غور کرنا ہے۔ مجھے کس نے بنایا، مجھے کیوں بنایا، اور میں کہاں جا رہا ہوں۔ یہ سوال ہر انسان اپنے آپ سے کرے، مجھے کس نے بنایا۔ اس کا جواب سوائے قرآن کے کوئی اور نہیں دے سکتا۔ قرآن پاک کی روشنی اگر ہٹ جائے تو انسان اس سوال کے جواب میں بھٹکے گا۔ مجھے کس نے بنایا، میں یوں ہی بن گیا، مجھے ماں باپ نے بنایا۔ قرآن اس میں رہبری کرتا ہے، نہیں، تجھے پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ کیوں بنایا، مجھے کیوں بنایا، ایک سوال ہے بہت بڑا۔ یہ دنیا کی کسی اسکول، کسی کالج، کسی یونیورسٹی میں اس کا جواب نہیں ہے، دنیا کے کسی علم میں اس کا جواب نہیں ہے، سوائے ایک قرآن پاک میں۔ قرآن بتاتا ہے تمہیں کیوں بنایا، مقصد کیوں ہے۔ تیسری چیز، میں کہاں جا رہا ہوں، میری منزل، میرا ڈیسٹینیشن، میرا آخری سفر کہاں تک ہے۔ ایک وہ ہے جو سوچ، سورہ مومنون کی آیت ہے، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین ہیہات ہیہات لما توعدون۔ بس زندگی دنیا کی ہے، کھانا پینا ختم۔ یہ نہیں ہے جواب۔ جواب یہ ہے کہ مجھے جانا کہاں ہے، مجھے وہاں جانا ہے۔ وہ اگر سامنے ہو تو پھر جو ہے نا، یہ تین سوال ہر انسان اپنے آپ سے کرے اور اس کی قرآن کی روشنی میں اس کا جواب حاصل کرے، پھر اس کی کامیابی شروع ہوگی۔ اور تینوں کا جواب قرآن دیتا ہے، اللہ نے بنایا، بہت بڑے مقصد کے لیے بنایا، اور تمہاری منزل اللہ ہے اور آخرت ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب انسان اللہ کی بڑائی اور اس کی قدرت اور اس کے انعامات کو سوچے گا، یہ سورہ مومنون اور قرآن پاک کا ایک بہت بڑا حصہ اسی مضمون میں ہے کہ اللہ کی قدرت اور عظمت کو بیان کیا جاتا ہے تاکہ انسان اپنے آپ کو پہچانے اور اپنے اندر مزاج بندگی کا، عبدیت کا لائے۔ دو چیزیں ہوئی۔ تیسری جو چیز اس صورت کے اندر بیان کی گئی بڑے مختصر انداز میں، پچھلی جو قومیں ہیں، جن قوموں کے پاس دنیا کی ہر چیز تھی، ان کے پاس اکثریت تھی، طاقت تھی، حکومت تھی، دولت تھی، سب کچھ تھی، ان سب کے باوجود وہ کیوں ناکام ہوئے؟ ان سے عبرت حاصل کرے، ان سے اگر نصیحت حاصل کریں گے تو پھر انسان جو ہے کامیابی حاصل کرے گا۔ اگر ان قوموں کو دیکھ کر، ان کے واقعات کو پڑھ کر اگر عبرت حاصل نہ کرے تو پھر انسان کامیاب نہیں ہو پائے گا۔ یہ تین باتوں کے بعد آخر میں بڑی اہم بات اللہ نے بتائی اس صورت کے اندر کہ دیکھو، کامیابی کے لیے انسان اللہ سے گڑ گڑا کر، رو کر مانگے، اللہ سے مانگے۔ خوب اس صورت کے اندر دعائیں بیان کی گئی، ربی اما ترینی فلا توعدنی فلا تجعلنی مع القوم الظالمین، یا اللہ مجھے ظالموں میں شامل نہ فرما، یا اللہ مجھے کامیاب فرما، میری زندگی کو بنا دے۔ تو یہ چار باتیں ہیں جو ہمیں ذہن میں رکھنی ہے، جو اس صورت میں، جس صورت کا نام کیا ہے؟ سورۃ الفلاح۔ ایک مسلمان کامیاب زندگی گزارنا چاہے، اپنے آپ کو کامیاب بنانا چاہے، اس کے لیے بنیاد ہے یہ کہ آخرت کو سامنے رکھے اور اللہ کی قدرت کو پہچانے، اور پھر ناکام لوگوں سے عبرت حاصل کر کے اپنی زندگی کے رخ کو صحیح کرے۔ چار باتیں اور میں آپ کو عرض کروں گا اس صورت کی روشنی میں، جو انسان کو کامیابی تک پہنچانے کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ہے، تاکہ یہ چیز ہمارے اندر نہ آئے۔ اور اسی صورت کے اندر اللہ نے بیان فرمایا، سب سے پہلی چیز اللہ نے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ جو باتیں اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لائی جاتی ہیں، وہ یقین کرنے کے قابل ہوتی ہیں۔
لیکن جب یہ باتیں سامنے آئیں ان لوگوں نے بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا، بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا، جب وہ قرآن ان کے سامنے آیا، جب وہ نبی کی بات ان کے سامنے آئی، یہ لوگ جہالت کی بنیاد پر شک کرنے لگے، ڈاؤٹ کرنے لگے، یہ صحیح ہے یا نہیں، دنیا تو کامیابی کچھ اور بتا رہی ہے، کامیابی کسی اور راستے میں بتا رہی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سب سے پہلی چیز نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر اگر یقین نہ ہو، شک ہو، تردد ہو، ڈاؤٹ ہو، جو اس وقت کا سب سے بڑا المیہ اور سب سے بڑا مرض اور سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ آدمی جن چیزوں پہ یقین کرنا ہے اس میں شک کر رہا ہے، اور جو چیزیں شک کی ہیں اس پہ یقین ہو رہا ہے۔ تو یہ جو اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ایک دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الحق فی الشک بعد الیقین، اے اللہ میں تیری حفاظت میں آنا چاہتا ہوں، جس چیز میں یقین کرنا چاہیے اس حق میں شک کروں۔ تو جہاں انسان شک کرتا ہے، غمرہ عربی کا ایک لفظ ہے، اس کا معنی ہے کہ پانی ہے، پانی کے اندر ایک گہرائی ہے، اس گہرائی کے اندر آدمی کو کچھ نظر نہیں آتا، اس طرح آدمی اس میں پڑا ہوا رہتا ہے۔ دوسری جو بات ہے وہ ہے مستکبرین، یہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا بیان فرما رہے ہیں، دیکھو ان بیماریوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ استکبار کہتے ہیں تکبر، تکبر تین طریقے سے انسان کرتا ہے، اور تینوں طریقے یہاں بیان کیے اس صورت کے اندر۔ بعض مرتبہ تکبر مال کا ہوتا ہے، بعض مرتبہ تکبر خاندان کا ہوتا ہے، بعض مرتبہ تکبر عمل کا ہوتا ہے، عمل کا تکبر۔ یہ تینوں تکبر جو ہے آدمی کو آخرت کی اور دنیا کی کامیابی سے روک دیتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تکبر، مال کا تکبر۔ مال کا تکبر کیا ہے کہ بھئی کہ یہ مال میں نے کمایا، یہ مال میرا ہے، اور اس پر آدمی اپنا حق جتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ۔ اسی صورت کی آیت ہے۔ اس آیت پر ایک واقعہ یاد آیا، عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے نام سنا ہوگا، ان کے ایک بیٹے تھے، ان کا نام عبد الملک تھا، 17 سال کے نوجوان۔ یہ ایک مرتبہ اپنے ایک دوست کے گھر میں نائٹ سپینڈ کرنے کے لیے گئے، رات گزارنے کے لیے، دوست جیسے جاتے ہیں کہ ویکینڈ گزارنا ہے۔ تو عمر ابن عبدالعزیز یہ ایک شاہی خاندان کے آدمی، خلیفہ ہیں، ان کا بیٹا 17 سال کا نوجوان ہے، وہاں پہ گئے اور جا کر جو ہے اپنے دوست کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں، کھانا پینا ہوا۔ جب رات کا وقت آیا تو ان کا دوست یہ کہتا ہے کہ ہم سونے کے لیے گئے، ابھی تھوڑی دیر گزری تھی، مجھے نیند لگ رہی تھی، تو میں نے دیکھا کہ میرا جو دوست تھا عبد الملک عمر ابن عبدالعزیز، بادشاہ کا بیٹا، وہ نماز میں کھڑے ہو گئے، اور نماز میں کھڑے ہو کر انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی، اور تلاوت کر رہے ہیں اور یہ آیت پڑھتے جا رہے ہیں اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ۔ کیا خیال ہے ان لوگوں کا، کیا سوچ رہے ہیں وہ لوگ جن کو ہم نے مال اور دولت دے دیا، جن کو خوب ہم نے دنیا دے دی، کیا وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم انہیں کامیاب کر دیے؟ نہیں، ہم نے تو انہیں ڈھیل دی ہے، ہم نے تو انہیں مہلت دی ہے۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں، حالانکہ اتنا نیک نوجوان وہ قرآن پاک کی اس آیت کو سن کر، ہے نا، کیونکہ کہیں یہ نعمت کا تکبر بھی بڑا خطرناک ہے۔ تو بعض مرتبہ آدمی مال کے تکبر میں آ کر دنیا کی ناکامی حاصل کر لیتا ہے۔ اور ایک چیز ہے خاندان کی ناکامی، خاندان کا تکبر، خاندان کا تکبر، اللہ اکبر۔ قرآن پاک میں اس صورت میں اللہ نے بڑے عجیب انداز سے اس کو توڑا ہے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ یہ آیتیں دیکھیں، حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے، اہل بیت کے، سبحان، بڑے نیک، ان کے صفات سیرت کی، تاریخ کی کتابوں میں آتے ہیں، عجیب ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے خوبیاں رکھی تھی۔ نماز میں کھڑے ہوتے اللہ اکبر کہتے تو چہرے کا رنگ بدل جاتا۔ کسی نے دیکھا تو پوچھا ہے کیا بات ہے، نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں، آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے؟ تو کہنے لگے تمہیں پتا ہے میں کس کے سامنے کھڑا ہوں؟ اللہ کی عظمت دل پر ایسے آتی تھی کہ اللہ کے خوف کا اثر ان کے چہرے پر آتا تھا، ایسے روتے۔ لکھا ہے وَيَبْكِي بُكَاءَ السَّقِيمِ، ایک بیمار اپنی بیماری کی وجہ سے جیسے روتا ہے، ایسے وہ تنہائیوں میں روتے تھے، ایسے روتے تھے۔ حضرت طاؤس ایک تابعی ہیں، کہتے ہیں کہ میں ان کے رونے کو دیکھ کر میں نے ایک مرتبہ کہا آپ تو نبوت کے چشم و چراغ ہیں، آپ کے نانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی شفاعت آپ کے حق میں ہے، آپ اس خاندان کے ہیں جس خاندان پر اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں، آپ ایسا کیوں روتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا طاؤس کیا تم نے یہ قرآن پاک کی آیت نہیں سنی؟ اور یہ آیت انہوں نے پڑھی فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، جس دن سور پھونکا جائے گا قیامت کے دن، کوئی خاندان، کوئی حسب اور نسب کام نہیں آئے گا۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جس کا نام اعمال بھاری ہوگا وہ کامیاب ہوگا۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ، جس کا نام اعمال ہلکا ہوگا۔ عمل وزنی کیسے ہوتا ہے؟ تین چیزیں ہیں جس سے انسان کا عمل بھاری ہوتا ہے، تین باتیں ہیں، جس عمل کے اندر تین خوبیاں ہوں وہ عمل وزن ہوتا ہے۔ ہاں، اس کی بات میں، اس کے عمل میں وزن تین چیزوں سے، ایمان، اخلاص اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع۔ یہ تین باتیں اگر کسی عمل میں، کسی قول میں، کسی کی زبان میں اگر آ جائیں، اللہ اس کے عمل میں والوزن یومئذ الحق، کیونکہ قیامت کے دن جو ہے عمل کی کثرت کو نہیں دیکھا جائے گا، عمل کے وزن کو تولا جائے گا۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون۔ ہاں، یہ حضرت فرماتے ہیں جب یہ آیت انہوں نے سنائی، حضرت طاؤس فرماتے ہیں مجھے ایسا لگا کہ قرآن پاک کی آیت پہلی مرتبہ میں سن رہا۔ تو آدمی کو بعض مرتبہ اپنے خاندان کا جو ہے نا تکبر ہوتا ہے، میں فلاں خاندان کا ہوں، میرے باپ ایسے ہیں، میرا خاندان ایسا ہے، میرا فلاں ایسا ہے، اور اس بنیاد پر آدمی عمل چھوڑ دیتا ہے جس کی وجہ سے نہ کہ قرآن پاک میں اس صورت میں اللہ نے تکبر کی دوسری قسم کو بیان فرمایا۔ دیکھو یہ حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بارے میں فرزدق نے ایسی تعریف کی تھی کہ حجر اسود کے لیے بوسہ دینے کے لیے جب حضرت زین العابدین تشریف لائے تو مجمع بھرا ہوا تھا۔ بادشاہ وقت ہشام ابن عبد الملک آگے بڑھتا، دھکا دیتے تو پیچھے آ جاتا، پھر آگے بڑھتا حجر اسود کا بوسہ دینے، دھکا دیتے پھر پیچھے آ جاتا۔ بادشاہ کو بٹھا دیا گیا، مجمع ہٹے گا تو پھر آپ جائیں۔ حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ تشریف لائے، وہ آ رہے ہیں، مجمع ہٹتا جا رہا ہے، وہ آ رہے ہیں، مجمع ہٹتا جا رہا ہے۔ حجر اسود پر پہنچے، بیت اللہ، وہ حجر اسود کا بوسہ دیا، طواف شروع کر دیا۔ وہاں پہ کسی نے پوچھا بادشاہ وہ ہیں یا آپ ہیں؟ بادشاہ سے پوچھنے لگا بادشاہ وہ ہیں یا آپ ہیں؟ آپ کو تو دھکے مل گئے اور ان کو جو ہے جگہ اللہ نے کرا دی۔ خاموش ہو گیا۔ تو کسی نے دوسرا سوال کیا آپ جانتے ہیں یہ کون ہے؟ تو ہشام ابن عبد الملک نے کہا میں نہیں جانتا یہ کون ہے۔ وہاں پر ایک شاعر تھا فرزدق، اس کو غصہ آیا، یہ اتنے مبارک گھرانے کے، اتنے مبارک خاندان کے، اور یہ کہتا ہے میں نہیں جانتا، میں ان کا تعارف کراتا ہوں، میں ان کا جو ہے انٹروڈیوس کراتا ہوں۔ اور کھڑے کھڑے اس نے اشعار میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور ان کا تعارف کرا دیا۔
کہ یہ کون ہے؟ ھذا الذی تعرف البطحاء وطأته، یہ وہ آدمی ہیں جن کو اس مکے کی سرزمین پہچانتی ہے. والبیت یعرفہ والحل والحرم، اللہ کا گھر انہیں پہچانتا ہے، حل و حرم انہیں پہچانتا ہے. ھذا ابن خیر عباد اللہ کلہم، یہ اللہ کے جتنے بہترین بندے گزرے ہیں ان میں سب سے بہترین بندے کے نواسے ہیں. ھذا النقی التقی الطاہر العلم، یہ سردار ہیں، یہ متقی ہیں، پاک باز ہیں. ھذا ابن فاطمۃ ان کنت جاہلہ، اگر تو نہیں جانتا، بادشاہ سے کہہ رہے ہیں اگر تو نہیں جانتا تو جان لے یہ فاطمہ کی اولاد میں سے ہیں. بجدہ انبیاء اللہ قد ختموا، ان کے نانا جان پر اللہ نے نبوت کو مکمل کر دیا. ان کنت لا تعرفہ فاللہ یعرفہ، تو نہیں پہچانتا تو کوئی فرق نہیں، اللہ انہیں پہچانتا ہے. واللوح یعرفہ والقلم والعرش، لوح و قلم عرش انہیں پہچانتا ہے. تعریف کر رہے ہیں. ایک شعر تو بڑا عجیب انہوں نے کہہ دیا، یکاد یمسکہ ریحان راحتہ، جانتا ہے یہ کون ہے؟ حجر اسود کے قریب جا کر جب یہ بوسہ دینے کے لیے ہاتھ لگاتے ہیں، حجر اسود ان کی ہتھیلی کو پہچانتا ہے. یکاد یمسکہ، ایسے مطلب سوچیں آپ، ایسے مبارک شخص، ایسا مبارک آدمی. ان کتابوں میں ایک لکھا ہے کہ ان کی خوبی تھی سبحان اللہ، رات کے اندھیرے میں لوگوں کے گھروں کے دروازوں پر جو ہے وہ کمیونٹی کے اندر، معاشرے کے اندر وہ لوگ جو عزت کی وجہ سے سوال نہیں کر پاتے تھے، اپنی ضرورت کے لیے لوگوں سے سوال نہیں کر پاتے تھے، ان لوگوں کے گھروں کے پاس جا کر یہ آٹے کی بوریاں رکھ رکھ کر آتے تھے. جب ان کا انتقال ہوا، ان کو نہلانے کے لیے لٹایا گیا، ان کی پیٹھ پر بوریوں کے نشانات تھے. گھر والی کہتی ہیں 100 سے زیادہ گھر ایسے تھے جن کے گھروں کی کفالت حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ. ایسا آدمی یہ کہتا ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جس دن سور پھونکا جائے گا، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، اس دن کسی کا خاندان نسب کام نہیں آئے گا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سب سے پہلی چیز اللہ کی باتوں پر شک کرنا، دوسری چیز تکبر، تکبر میں مال کا تکبر، خاندان کا تکبر، اور تیسرا جو تکبر ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، عمل کا تکبر ہے. جس آدمی کو عمل پر ناز آ جائے، اپنے دین پر فخر آ جائے، وہ عمل برباد ہو جاتا ہے. یہ مشرکین مکہ، یہ قریش، یہ حرم بیت اللہ کے متولی تھے، حاجیوں کو پانی پلایا کرتے تھے. یہ چھوٹے موٹے نہیں تھے، حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، لیکن اس پانی پلانے پر، بیت اللہ کی خدمت پر مستکبرین بہ، اندر سے تکبر آ گیا، اندر سے بڑائی آ گئی. ہم بڑے لوگ ہیں، ہم بڑے، یہ چیز ان کی کامیابی کے لیے رکاوٹ بن گئی. اللہ نے بتایا تو سب سے پہلی چیز فرمایا مستکبرین بہ، پھر دوسری چیز فرمایا سامرن، سمر کہتے ہیں وقت کو ضائع کر دینا، وقت کو برباد کر دینا. وقت ضائع کرنا زندگی ضائع کرنا ہے، وقت کی حفاظت کرنا زندگی کی حفاظت کرنا ہے. آدمی زندگی کی حفاظت کیسے کرتا ہے؟ وقت کی حفاظت کرے، اپنے وقت کی حفاظت کرے، زندگی کی حفاظت ہوگی. یہی زندگی ہے جس پر ڈیپینڈ ہے آخرت کی کامیابی، یہی زندگی کے بگاڑنے پر آخرت کی ناکامی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یہ تیسری بڑی بری خصلت ہے جن لوگوں کے حق میں ناکامی آتی ہے، یہ لوگ اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں، اپنے اوقات کو برباد کرتے ہیں. اللہ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے نعمتانی، دو بڑی نعمتیں ہیں عام طور پر جس بارے میں لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، وہ کیا ہے؟ الصحت والفراغ، ایک صحت اور ایک فرصت. اس صورت کو اللہ تعالیٰ نے آخری آیتیں اگر آپ پڑھیں، وہاں پر اللہ نے فرمایا انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کھڑا کر کے پوچھیں گے دنیا میں کتنا رہ کے آئے، بتاؤ کتنا رہ کے آئے. قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین.
جواب دیں گے انسان. ناکام لوگوں کا جواب کیا ہوگا؟ ایک دن ٹھہر کے آئے یا اس سے بھی کم، ہمیں اندازہ نہیں. فاسأل العادین، فرشتوں سے پوچھ لیجئے ہم کتنا رہ کے آئے. 60 70 80 90 سال کی زندگی آخرت میں آدمی کو ایک دن یا اس سے کم نظر آئے گی. قال ان لبثتم الا قليلا لو انکم کنتم تعلمون افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا خیال ہے تمہارا ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا، عبث پیدا کیا؟ عبث سمجھتے ہیں؟ بیکار. دنیا میں کوئی چیز عبث نہیں، بیکار نہیں، ایک مقصد کے تحت ہے. چھوٹی سی چھوٹی چیز ایک بڑے مقصد کے تحت چل رہی ہے. انسان جو اشرف المخلوقات ہے اس کا کوئی مقصد نہیں. اس کا مقصد آدمی یہ ہے کہ وہ پہچانے میں کون ہوں، کس نے مجھے بنایا، مجھے کیا کرنا ہے اس دنیا میں، اور میرا ایک ایک قدم مجھے کہاں لے جا رہا ہے. جو اس راستے کو سمجھے گا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ کامیاب ہوگا، اور جو اس راستے کو، اس چیز کو نہیں سمجھے گا اللہ حفاظت فرمائے ناکامی اس کے مقدر میں آئے گی. تو 4 باتیں ہیں جس پر اللہ تعالیٰ نے ناکامی کو اللہ نے مسلط کر دیا. سب سے پہلی چیز اللہ کی باتوں پر شک کرنا. دوسری چیز کہ انسان تکبر کرے. تیسری چیز انسان جو ہے اپنے یعنی وقت کو برباد کرے، ضائع کرے. اور چوتھی چیز تہجرون کہتے ہیں نعوذ باللہ اللہ کے دین کے معاملے میں، قرآن کے معاملے میں بےہودہ باتیں کرنا. دین کی بات سامنے آئے، جو دین ہماری کامیابی کے لیے ہے، میری دنیا کو کامیاب کرنے کے لیے، میرے دین کو، آخرت کو کامیاب کرنے کے لیے، اس دین کے بارے میں بےہودہ باتیں کرنا. یہ چیزیں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ وہ چیزیں ہیں جس سے انسان ناکامی کے راستے پر چلتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.